اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب بہادر یار جنگ شہید انٹرنیشنل، بزم فکر مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل، مہدویہ ہسٹوریکل فورم انٹرنیشنل، خادم ملت خاکسار سید فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ قائد ملت عباسیہ صدر انجمن اتحاد عباسیہ محترم و محسن ڈاکٹر شفقت حسین عباسی سے مخاطب ہے۔ الحاج ابو البرکات صاحب کے توسط سے آپ کا ایک میسج آیا کہ مجھے تو پہلی دفعہ یہ پتہ چلا حضرت سید جونپوری کے حوالے سے، تو میرا آپ سے سر یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ آپ مجھ سے سینئر ہیں اور آپ نے تاریخ کا بڑا مطالعہ کیا ہے، تو اس کے باوجود آپ اتنے غافل تھے کہ آپ حضرت سید جونپوری سے ناطہ جوڑتے رہے، ان کی تاریخ پر فخر کرتے رہے۔ کلڑ عباسی، کیونکہ یہ عباسیوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ آج تمام عباسی اپنی غلط فہمی دور کر لیں کہ یہ جو تاریخ ہے یہ کلڑ عباسی خاندان کی ہے جو کہ حضرت سید جونپوری سے بیعت تھے۔ میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ اس کو کن مقام پر، کیونکہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے ان کو بیعت کی تھی۔ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے مرید ہوں یا سلسلے سے منسلک ہوں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں میں پیر تو مانتا ہوں لیکن آپ کے عقیدے کو نہیں مانتا، یہ غیر منطقی بات ہے۔ وہ اسی مقام پر مانتے تھے، اور وہ جو ان کی تاریخ ہے جس کو شفقت عباسی صاحب بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے فقیر اختیار کی، اپنے آپ کو خادم الفقراء کہلوایا۔ تو بھائی وہ تعلیمات ہی وہ تھی، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج انکشاف ہوا ہے ہمارے شفقت عباسی صاحب پر، اس گروپ کی طرف سے جو زہر اگلا گیا، جن کا خود نہیں پتہ کہ ان کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کچھ دن تک پہلے تک وہ سید میران شاہ کے تلوے چاٹ رہے تھے، اس کو سرپرست اعلیٰ بنا کر بیٹھے تھے، تو اس وقت انہیں نہیں معلوم تھا۔ مجھے بتا دیں کہ اس میں جو عظیم الدین شاہ صاحب ہیں یا محسن ایڈوکیٹ ہے یا عبدالحق صاحب، جو لوگ بھی ہیں ایکس وائی زیڈ، اور بہت سارے ہمارے شیراز عادل شیراز، یہ سب لوگ جو کیا یہ دودھ پیتے بچے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم تھا، دانش رضا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ عقیدہ غلط ہے؟ تو بھائی عقیدہ غلط نہیں تھا، پیروکار غلط ہو سکتے ہیں، عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور میں آج سب کو چیلنج کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے خام خواہ انوالو کیا گیا، میں ان چکروں میں پڑتا نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتا ہوں، اور قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب بہادر یار جنگ کی طرح امت مسلمہ کی یکجہتی چاہتا ہوں، اسلام کا بول بالا چاہتا ہوں، اور مجھ سے بڑا اگر کوئی ہے دعوے دار جس نے عملاً ثابت کیا ہے کہ وہ ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے، تحریک نظام صلی اللہ علیہ وسلم کا غازی ہے، اور امریکہ کے خلاف مظاہرہ کہ آپ میں سے کسی نے کیا، مجھے یہ بتائیے کہ میرے اتنے عہدیدار ہیں، اتنے سرپرست ہیں، اوروں کو تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب میں نے مظاہرہ کیا، جب اس نے تحریف قرآن میں قادیانی کو رہا کیا، تو مجھے جواب دیں اور حساب دیں۔ آج یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، ان کو ہو گیا حضرت سید جونپوری فوبیا۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آج بھی، میں عقیدے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی حضرت مسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر مناظرہ کر لو مجھ سے، اگر ایک بات بھی ان کی غلط ثابت کر دو تو پھر آپ پہلے فیصلہ کرو آپ میں سے کون سا عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ اہل حدیث کو ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ، تو اب جو اہل حدیث ہیں میں کیسے اس کو قبول کر لوں؟ بریلویوں کو دیوبندی کہتے ہیں جی یہ بدعتی ہیں، یہ شرک کرتے ہیں تو کافر ہیں، اور بریلوی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سنت پہ عمل نہیں کرتے، دیوبندی کافر ہیں۔ تو پہلے تو بھائی ہم سب کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم میں سے مسلمان کون ہیں، اور اسی موقع کے لیے بہادر یار جنگ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں مسلمانوں کا پتہ نہیں ملتا۔ تو میں تو بھائی ان چکروں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، پھر مسلمان ہے کون؟
پہلے آپ لوگ یہ فیصلہ کر لیں، پھر مجھ سے بات کریں. اور اگر میران شاہ صاحب سے کوئی اختلاف ہے تو ان سے بات کیجئے. اگر ابھی کوئی ان کی ویڈیو آئی ہے تو بھائی میرا کیا واسطہ؟ آپ میران شاہ سے ڈائریکٹ بات کریں، ساری سہولیات موجود ہیں، ان کو چیلنج کریں آپ کہ انہوں نے یہ بیان کیسے دیا. میرا ان کے بیان سے کیا تعلق؟ ہاں میں کوئی غلط بیان دوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، 10 دفعہ پوچھیں. تو میں صرف ایک ہی سوال کروں گا شفقت عباسی صاحب سے کہ آپ نے اتنی تاریخ پڑھی، ہمیں بتاتے تھے، تو آپ اتنا فخر کیوں کرتے تھے؟ جب علم نہیں تھا آپ کو تو آپ کیوں فخر کرتے تھے؟ انہیں پیر بھائی بھی مانتے ہیں، حالانکہ آپ کا تعلق نہیں ہے عباسیوں کا، کروڑ عباسیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا، لیکن صرف آپ نے عباسی ہونے کے ناطے ان کی تاریخ کو کیش کروا رہے ہیں. تو کیا انہوں نے غلط عقائد کے لیے قربانی دی؟ ایسا کوئی ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیا انہیں کیا غیر مسلموں نے مارا؟ انہی مذہبی دہشت گردوں نے مارا جو آج حضرت سید جون پوری کے 550 سال بعد انہیں فوبیا ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات تو 70 سال تو پاکستان بنے ہوئے ہو گئے. ہماری خدمات، ہمارے لوگوں کی خدمات آج تک ایسا نہیں ہوا. ہاں ایک دفعہ ضرور ہوا تھا، کوشش کی تھی سیاسی مذہبی جماعتوں نے بھٹو کالونی میں، یہ بہت پرانی بات ہے، جب ایس ڈی ایم ہوا کرتے تھے ہمارے مشتاق صاحب، تو پلاٹ بن رہا تھا، پلاٹ کا قبضہ ہم نے چھڑایا تھا ایم کے ایم والوں سے، تو وہ ایم کے ایم والے بھی اس میں شامل تھے. سب نے مل کر کے ہمیں قادیانی کا فتویٰ دائر کیا، جس میں سے ہمارے ریزیڈنٹ شیخ صاحب کو ہم قرارداد تحسین پیش کرتے ہیں. اب وہ بھی ڈر گئے لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ انہوں نے ملاقات نہیں کی مجھ سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میرے جعلی دستخط ہیں، اور وہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی تھی. تو ہمارے عقائد تو بھائی آج سے تو نہیں ہے نا، بقول آپ لوگوں کے کہ غلط عقائد ہیں، باطل عقائد ہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ان کے ماننے والے تو غلط ہو سکتے ہیں، لیکن سمجھوں کی تعلیمات میں کوئی خرابی نہیں ہے. انہوں نے تو کہا کہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کس امام کو فالو کریں گے، انہوں نے کہا کہ دین اسلام مقید نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں، تو جو عالیت پر جس امام کا فیصلہ ہوگا، جس مسئلے پر، ہم اس کو فالو کریں گے. اس سے اچھا فارمولہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اب آپ لوگ جو ہے فرقوں میں کیوں بڑھ گئے؟ کوئی امام ابی حنیفہ کو فالو کرتا ہے، کوئی امام شافعی کو، کوئی امام مالک کو، کوئی امام حنبل کو. ہم تو چاروں کو مانتے ہیں برحق بھی، اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں. تو ہم سے بڑا مسلمان کوئی اور ہو سکتا ہے؟ پھر آپ لوگ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. پھر اس کو بھی چھوڑ دیں چاروں امام کو، مجھے یہ جواب دیں کہ شیعوں کو آپ کافر کہتے ہیں، تو پھر ان کو ثابت کریں نا، جس طرح قادیانی کو کیا گیا. قادیانی ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اسی لیے ان پر یہ سب کچھ ہوا. اگر آپ ان کو کافر کہتے ہیں تو ثابت کریں شیعوں کو. مجھے یہ بتائیں ذکری اور آغا خانی میں کوئی فرق ہے؟ ایک ہی سوال پوچھا تھا میں نے پہلے آپ لوگوں سے. آج میں سارے سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت ہی زیادہ پروپیگنڈا اور یہ سب کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ منہ کی کھا رہے ہیں بار بار. اسلم علی کے چیلنج کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ بھائی میں تو شہادت کے لیے بھی تیار ہوں، میرا چیلنج قبول کریں. اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں تو وہیں پریس کلب پہ مجھے شہید کر دیں، میں تو شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. کفر کا فتویٰ دے دیں واجب القتل کا، وہیں شہید کر دیں مجھے تو فخر ہوگا. تو شفقت عباسی صاحب کے پرانے الفاظ دہرانا چاہتا ہوں میں، تاکہ ان کو بھی ذرا عقل آ جائے کہ اتنی بڑی بات وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا. یہ بالکل بیوقوفانہ بات کی انہوں نے. مجھے خود شرم آ رہی ہے ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے جن کا میں احترام کرتا تھا. اور برکات صاحب کے ذریعے میسیج بھیج رہے کہ اسلم علی کو سمجھائیں گے، اس کو رائے راست پہ لائیں گے. اس لیے مجھے آج یہ کہنا پڑا، ورنہ میں کہتا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ فتویٰ لگا تھا، اور جب اسلم عباسی جو ان کا تھا شاہد عباسی جنرل کونسلر، جب میں نے ان کو استقبالیہ دیا بھٹو کالونی میں، تو اس نے کہا صحیح آپ نے کہاں قادیانیوں کے پاس ہمیں بلا لیا. تو شفقت صاحب نے کہا کس نے کہا؟ اس نے کہا محفوظ عباسی نے. میں نے کہا وہ تحریک سنی تحریک کا بدماش ہے جس نے سب کچھ کیا تھا، فساد پھیلایا تھا. اللہ نے منہ کی کھائی ان لوگوں نے، ختم ہو گیا مسئلہ، آج تک نہیں ہوا. تو شفقت عباسی نے کہا محفوظ عباسی کہنا اپنی تاریخ پڑھے پھر بات کرے کفر کے فتوے دے. اس وقت تو آپ کے یہ خیالات تھے. آج میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کیوں ہوا. اس لیے کہ آپ جس ماحول میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ پوری پلاننگ اس لیے کی گئی تھی کہ میں بار بار آپ کا حوالہ دیتا تھا کہ شفقت عباسی کو بھی کافر قرار دو نا یار. تو انہوں نے کہا یار یہ بہترین ہے، شفقت عباسی صاحب کو کب برین واش کر کے ان سے ہی کہلوا دو. یہ پلان تھا، یہ کوئی پذیرائی نہیں تھی. عزیز مہدی کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، اور وہ تقریب کر رہا ہے آرٹس کونسل میں. جو 1500 روپے لے کر امریکہ چلا گیا تھا، میرا آخری بورڈ میں نے لگوایا تھا، پوچھ لینا، جھوٹ نہیں ہے، بلکہ پلاس اور 2-3 چیزیں اور میری غائب ہوئی اس وقت. آج تک واپس نہیں کی امریکہ سے، کئی دفعہ واپس آ گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ محسن ایڈوکیٹ کی پلاننگ تھی کہ شفقت عباسی صاحب کو کنٹرول کر کے اسلم علی کو ڈی گریڈ کیا جائے.
تو اسلم علی کو تم سب مل کے نہیں کر سکے تو شفقت عباسی مجھے کیا ڈیگریڈ کریں گے؟ شفقت عباسی کو شرمندہ ہونا پڑے گا کہ بھائی آپ کل تک ناتا جوڑتے تھے، پیر بھائی کہتے تھے اسلم علی کو، آج اسلم علی کو آپ سمجھائیں گے دین۔ تو میں نے دین آپ کو سمجھا دیا، پہلے آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ بریلوی صحیح ہے، دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی، آپ کا آغا خانی، بوری، کون صحیح ہے اس میں؟ یہ فیصلہ جب آپ لوگ کر لیں تو مجھے بتائیے گا، پھر میں غور کروں گا کہ آپ کو فالو کروں یا نہیں کروں۔ اگر واقعی آپ لوگ ایک ہو گئے اور دین اسلام پر چل پڑے، جو میں اسلام کی تعلیمات ہے، مذہب و کتاب اللہ، وہ اتباع صلی اللہ علیہ وسلم پر چل پڑیں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں گا، اس میں کیا بات ہے؟ لیکن پہلے ثابت تو کرو کہ آپ میں صحیح کون ہے۔ یہ میرا چیلنج آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس وقت تک جب تک آپ چیلنج کو قبول نہیں کریں گے، پریس کلب پر نہیں آئیں گے۔ بڑے بڑے عالموں کو لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں پروفیسر مسعود احمد عباسی صاحب کو خراج تحسین سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا، جب میں نے چیلنج کیا تو واحد وہ تھے جنہوں نے اس کی وضاحت کی کہ بھائی اگر کوئی دو بھائی بھی ہیں، اگر ایک بھائی کا عقیدہ غلط ہے تو آپ دوسرے بھائی کو پر یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ اس کے گھر کا ہے تو یہ بھی کافر ہے، اور پورے عقیدے کو تو آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے اندر میں بھی تو ہوں نا یار، میں تو بد عقیدہ نہیں ہوں بھائی۔ اگر ان لوگوں نے اپنے علم مانڈے چلانے کے لیے آپ لوگوں سے متاثر ہو کر یہ شرک والی چیزیں اور حضور اعظم کو کہاں پہنچا دیا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اتنا شرک کرتے ہیں نعتوں میں کہ آپ بتا نہیں سکتا میں آپ لوگ، اللہ کو تو نکال ہی دیتے ہیں آپ لوگ، نعوذ باللہ۔ اور پھر مجھے بتائیے قاضی فائز کے خلاف آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ جب اس نے تحریف قرآن کو جائز قرار دے دیا تو کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وہ میں کیوں کھڑا ہوا؟ مجھے کیا تکلیف تھی؟ جب پوری قوم خاموش، مولوی خاموش، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، میری شناخت مسلمان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں تو ان چیزوں کے خلاف ہوں بھائی، اس بنیاد پہ آپ لوگ لڑیں۔ اور میں آپ کو اب آخری پیغام دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو عقل آ جائے۔ ہر میرے ایوارڈ میں جو پیغام ہے وہ میں آپ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ سنو سنو میری آواز سنو، میں کون ہوں؟ میں نہ پنجابی ہوں، نہ پختون ہوں، نہ سندھی ہوں، نہ بلوچ ہوں، نہ مہاجر ہوں، نہ سرائکی ہوں، نہ گلگتی ہوں، نہ آغا خانی ہوں، نہ کشمیری ہوں، نہ ہزارے وال ہوں، نہ عباسی ہوں، نہ کچھی ہوں، نہ میمن ہوں، نہ بوری ہوں، نہ گجراتی ہوں، نہ جونا گڑھی ہوں، نہ بہاری ہوں، نہ بنگالی ہوں، نہ برمی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ سنی ہوں، نہ شیعہ ہوں، نہ مہدوی ہوں، نہ ہندو ہوں، نہ سکھ ہوں، نہ عیسائی ہوں، نہ پارسی ہوں۔ میں صرف اور صرف محسن انسانیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار، ایک محب وطن پاکستانی ہوں۔ یہی ہے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی آواز، ہر محب وطن پاکستانی کی دل کی آواز۔ اب تو آپ لوگوں کو مطمئن ہونا چاہیے۔ اچھا میں بیچ میں کیوں آیا برادری کے؟ کیونکہ برادری بھی ہماری مسلمانوں کا ایک حصہ ہے، جتنے بھی فرقے ہیں، برادری ہیں، تو لازمی بات ہے جب میں دوسروں کے مسئلے حل کر رہا ہوں تو امت مسلمہ کی یکجہتی، قائد ملت اسلامیہ علیہ السلام کے مشن کو لے کے چل رہا ہوں، میاں اعظم شاہ کلور عباسی کے مشن کو لے کے چل رہا ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے جب میرے گھر میں کوئی لڑائی ہو تو میں صلح صفائی کر رہا ہوں۔ تو میں صلح صفائی کرانے آیا تھا بھائی، نہ میں اپنا شہید میران صاحب کا چاہنے والا ہوں، نہ نامدار خان بوزئی کا، نہ عبدالجبار صاحب کا، کسی کا نہیں۔ میں کسی گروپ سے نہیں ہوں، نہ اعظم شاہ کی طرف ہوں میں، نہ محسن ایڈوکیٹ کی طرف۔ میں تو چاہتا تھا کہ میری توسط سے اللہ آپ لوگوں میں صلح صفائی کروا دے، حد الامکان کوشش کی، لیکن آپ لوگ ہیں کہ ہم نہ مانیں، آخر لڑ کے تنگ آئیں گے بیٹھو۔ ابھی سب گروپ تقریباً آ گئے ہیں اس نیچ پر، پریشان ہیں، وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایک طرف یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ حرکت کی ہے کہ آرٹس کونسل میں پروگرام رکھ کے وہ اپنا عبدالوسیم بھائی تک کو لے جایا گیا، بولا جو اسلم علی کے ٹچ میں جو لوگ ہیں، ایوب عباسی صاحب کو ان کا ذہن جو ہے برین واش کر کے اسلم علی کے خلاف کر دو۔ تو بھائی اسلم علی کے خلاف کون، ساری دنیا بھی خلاف ہو جائے تو اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ میں تو آج بھی بابا آنگو دہل کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ صحیح جونپور کی تعلیمات کو غلط ثابت کر دو یار، عقائد کو نہیں، عقائد ان کے تھوڑی ہیں۔ انہوں نے بہترین فارمولہ بتایا تھا کہ میری رحلت کے بعد، اچھا یہ تو مانتے ہیں جھوٹی باتوں کو ان سے منسوخ کرتے ہیں، ان کی سچی بات کو نہیں مانتے۔ یہ دیکھیں مزے کی بات آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری رحلت کے بعد مجھ سے کوئی بات منسوخ کی جائے تو اسے قرآن و سنت پر پرکھو، اگر اس سے ٹکراؤ ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹی ہے۔ اتنی بڑی ان کا فرمان ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے آپ لوگ۔ ان سے جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلط عقائد بنائے ہیں، دوسرے فرقوں کی طرح، بریلویوں کی طرح، اہل تشیع کی طرح، برا تو لگے گا لوگوں کو، لوگ ہے ایک دوسرے کو کہتے ہو نا آپ لوگ کافر،
اس میں کیا برائی ہے؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو غلط عقائد انہوں نے اپنائے وہی ہمارے مہدیوں نے اپنا لیے، تو اس میں اسلم علی کا قصور کیا ہے، سیمو جون پوری کا قصور کیا ہے بھائی؟ ان سے ہی پوچھیں آپ لوگ جنہوں نے غلط عقائد بنائے، کتابوں میں لکھا، اور ایک دن میں نہیں لکھا گیا، ان کو صحیح کرنا چاہیے تھا نا۔ جب آپ نے دوسری جگہ سے علم لے کر آ گیا، آپ کا فرض بنتا تھا، دانش رضا صاحب کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی اصلاح کرتے۔ انہوں تو اصلاح نہیں کی، بلکہ گن پوائنٹ پر، دوسروں کے اشارے پر، یہود و نصارہ کے اشارے پر، قادیانیوں کے اشارے پر آپ لوگوں نے فتنہ کھڑا کر دیا ایک نیا۔ تو بھائی اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ امام اللہ محمد صاحب کے فرامین، در اتفاق نصرت دینس، در نفاق ہزیمت دینس، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اور معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ تلخ حقائق بڑے ناگوار گزریں گے، لیکن یہ ضروری اس لیے تھا کہ شفقت عبادی صاحب نے علاج برکات صاحب کو کیا، مجھے تو کر نہیں سکتے تھے وہ، کیونکہ میں آ جاتا ہوں جذبات میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلم بھائی ہمارا بھائی ہے، اس کو رائے راست پہ لائیں گے۔ تو میں نے کہا جواب میں بھی دے دوں پیار محبت سے شفقت صاحب کو، تاکہ جو برین واشنگ ان کی گئی ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ واقعی غور و فکر شروع کر دیں کہ واقعی وہ غلط تھے، سیمو جون پور سے تعلق پیدا کر کے اس پہ ریسرچ شروع کر دیں، تو ان کو جواب مل جائے گا، اور اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں تاریخی، تاکہ آپ لوگوں کے برین واش جو کیے گئے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ جب یہ سیمینار ہوا 1993 میں 31 دسمبر کو، 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، تو اس کے صدارت تھی ڈاکٹر منظور الدین احمد، جن کی 35 سال کی ریسرچ تھی سیمو جون پوری پر۔ اسی طرح 35-40 سال کی ریسرچ عبید اللہ بیگ صاحب کی تھی، وہ مہمان خصوصی تھے۔ جب تقریب ختم ہو گئی تو میں نے اسٹیج پر سب کے سامنے سوال کیا، میں نے کہا سائیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو خیر پہلے سے ہی عقیدہ تھا ہمارا، لیکن آپ کی باتیں سن کر اور عقیدہ مضبوط ہو گیا، تو میں آپ سے ایک سوال کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی اتنی تحقیق ہے سیمو جون پوری کے بارے میں، تو آپ ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے باحثیت امام مہدی کے؟ تو وہ غیر متوقع سوال پر پریشان ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تو میں نے کہا سر جواب دیجئے نا، آپ ہماری تو تحقیق نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے ہدایت دی، ہم نے اس پہ عمل کر لیا، لیکن آپ کی تو تحقیق ہے نا، تو پھر ایسا کریں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا پھر یا تو یہ کہیں کہ وہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا جیسے لوگ کہتے ہیں، تو انہوں نے دونوں ہاتھ کو کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا کہ نعوذ باللہ، میں اتنی عظیم شخصیت پر یہ بہتان نہیں لگا سکتا۔ مجھے آج افسوس ہے کہ جو ان کے نام لیوا ہیں، جن کے آباء و اجداد نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں مذہبی دہشت گردوں کے سامنے، اور شاہجہاں بادشاہ نے قرآن اور کسی کو کیوں نہیں دے دیا؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں سب سے جو آج منحرف ہو گئے کہ بھائی شاہجہاں بادشاہ نے کس کریکٹر پہ دیا تھا وہ قرآن؟ تو آپ کا کریکٹر تھا اس دائرے کا، سارے دائرے نہیں تھے۔ دائرہ کھنڈیلا ریاست جے پور، جس کا دائرہ بھی ہٹا دیا آپ نے پہلے، اب کھنڈیلا رہ گیا، ہو سکتا ہے کھنڈیلا بھی ہٹا دو، صرف برادری رہ جائے، پتہ نہیں کون سی برادری ہے وہ جس پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں پراپرٹی کے لیے۔ اور کیا مقصد ہے؟ پراپرٹی آج ختم ہو جائے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے، پراپرٹی کا تو جھگڑا ہی ہے۔ عمران صاحب سے کیا جھگڑا ہوا آپ کا؟ بتائیں مجھے کھل کے لوگوں کے سامنے۔ بھائی وہ تو آپ کا سرپرست اعلیٰ تھا نا، بدعقیدہ شخص جس کو آتا کچھ نہیں تھا، اس کو آپ نے اپنا سربراہ کیوں مانا؟ عظیم شاہ صاحب سے بھی سوال ہے، محسن ایڈو کے، جتنے بھی لوگوں نے اس کو اپنا سربراہ مانا، اور خاص طور سے وہ جو اس کے تلوے چاٹتے تھے، میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں، جو امنا صدقنا کہتے تھے، قدم بوسی کرتے تھے، ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ سیمو جون پوری غلط کیسے ہو گئے بھائی؟ عمران شاہ تو ہو سکتے ہیں غلط، میں غلط ہو سکتا ہوں، کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن سیمو جون پوری کی تعلیمات نہ غلط تھیں، نہ ہے، نہ ہوں گی۔ ثابت کر سکتے ہو تو کر دو، تاکہ میں بھی رائے راست پر آ جاؤں بقول ان لوگوں کے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی بغض معاویہ میں اتنے آگے نہ نکل جاؤ کہ پچھتاؤ۔ امریکہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے طالبان کے 22 سال کے بعد۔ آپ لوگ پدی نہ پدی کا شوروا آپس میں لڑ رہے پراپرٹی کے لیے، تو آخر تنگ آگے جب پیسے ختم ہو جائیں گے کس لڑنے کے، تو خود ہی ٹھا کر لو گے بھائی، مجھے اب ضرورت ہی نہیں ہے، اور اب میں تو اینڈ کر چکا ہوں، اور یہ ختم نبوت کا پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں، اسی لیے کرنے جا رہا ہوں۔ تیسری دفعہ کوشش کی ہے، 2 دفعہ تو ناکام انہی لوگوں نے بنایا،
جو دعوے دار ہیں ختم نبوت کے. اب میں نے جو چوائس کیا ہال کے اندر پروگرام کا کہ تاکہ نہ فسادی ہوں گے نہ میرا پروگرام ناکام ہوگا، لیکن دعوت پھر بھی دوں گا ان تمام لوگوں کو جن کو مجھ سے اختلاف ہے اور جو ختم نبوت کے دعوے کرتے ہیں، جو میرے سرپرست بھی رہے، میری برادری سے بھی تعلق، سب کو میں بانگے دہل آج دعوت دے رہا ہوں کہ اگر واقعی تمہیں ختم نبوت سے لگاؤ ہے تو میرے پروگرام میں آئیے اور ایوارڈ لیجیے ختم نبوت کا. کسی مولوی نے جاری نہیں کیا، یہ کر نہیں سکتے. کوئی بھٹو کو نہیں مانتا، کوئی شاہ احمد نورانی کو نہیں مانتا، کوئی مفتی محمود کو نہیں مانتا، وہ ایوارڈ کا اجرا کیسے کرے گا؟ شہداء وفات ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ ثانی، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی جو ہمارے قائد بھی رہے، علامہ مفتی محمود ماشاءاللہ مبلغ اسلام. وہ ایک الگ بات ہے، فضل الرحمان صاحب ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مفتی محمود صاحب غلط تھے یا ان کا عقیدہ غلط تھا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یکجہتی پیدا کریں. یہود و نصارہ نے پہلے ہمیں روز روز نئے نئے شوشے چھوڑ دیتے ہیں، ان میں لگ جاتے ہیں، ہم انتشار پھیلاتے ہیں. تو خدا رہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کے کہ بھائی ہوش کے ناخن لیں. امت مسلمہ یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، جیسے اسلام آباد کے لیے کر لیتے ہیں ہم. راکیش جین، مودی سرکار، یہ سارے نعرے، یہ کفر کے فتوے، واجب القتل جب ہم بھول جاتے ہیں اسلام آباد کے لیے، تو بھائی خدا رہا اسلام کے لیے بھی ان چیزوں کو بلا دیں، پاکستان کے لیے ان کو بلا دیں، شہر قائد کراچی کی بقا کے لیے ان کو بلا دیں. بھائی بہت تباہی ہو چکی ہے، کب تک ہم یہود و نصارہ کے اشاروں پر یہ سب کچھ کرتے رہیں گے؟ اس کے ساتھ ہی میں اپنا جو طریقہ کار ہے کہ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقا سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہباں، نڈر بے باک پرست صحافت کا لمبردار، MCN آج ڈی ویب TV پاکستان.